سے دے ہر 4 دن کے بعد یہ کوئی ایسا بیان داغتا ہے جس سے لوگوں کے جذبات کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا اس کے فینس کیا کرتے ہیں؟ اس کے فینس یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مولویوں کی دکانیں بند کر رہا ہے نا یہ، تو اس لیے مولویوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے خلاف بولتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ انجینئر علی مرزا نے چند بدعتیوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے، چند بدعتی جو اپنی بدعت میں مشہور ہیں. ابھی کل ایک ویڈیو آئی ہے، جوتے چپکا رہا ہے ایک آدمی پیر صاحب کے، وائرل ہوئی ہے. ایک آدمی ہے جوتے، پیر صاحب کے جوتے منہ پہ لگا رہے ہیں لوگوں کے نا برکت کے لیے. ایسے لوگوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس چکر میں نا بہت سا بیڑا غرق بھی کیا ہے. ابھی میں نے بیان کیا نا کہ آپ کی نیکی کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، کوالٹی دیکھی جائے گی. چند اچھے، وہ جھوٹ جو سچ میں ملا کے بولا جاتا ہے نا، وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ 2-4 سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. انجینئر علی مرزا نے جو ملک میں نفرت کا ماحول اور فرقواریت جتنی اس نے بڑھائی ہے، اس سے پہلے شاید ہی کائنات میں کسی نے بڑھائی ہو. ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا آپ نے، اسلاف پر سے اعتماد ختم کر دیا. نہ لوگ ابو حنیفہ کو مان رہے ہیں، امام حنیفہ کے بارے میں ایسے سخت الفاظ اس نے استعمال کیے، اتنے سخت الفاظ. امام ابو یوسف کے بارے میں ایسی بکواسات کی ہیں، حضرت معاویہ کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں. کوئی بزرگ ہستی ایسی نہیں ہے صحابہ، تابعین، محدثین، فقہاء میں جو اس کی زبان کے شر سے محفوظ ہو. اور اس کے فیض اتنے ڈھیٹ ہیں کہ جب آپ اس کی بات کا جواب دلائل سے دیتے ہیں، کمبخت کلپ ادھورا چلاتے ہیں، اتنا حصہ نکال لیتے ہیں جتنا ان کے فیور میں ہوتا ہے. تو یہ بہت 2 نمبر آدمی ہے، بہت چلاک آدمی ہے، اور اس نے فتنہ، اس کی خیریں بھی ہیں لیکن کم ہیں. یہ فرقوں کی دکانیں بند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک نیا فرقہ کھولنے کا مسئلہ ہے. کچھ اچھے کام تو کیے ہیں، وہ تو میں بھی مانتا ہوں. بعض بدعتی جو خطرناک لیول کے بدعتی ہے تو ان کی منجی ٹھوکی ہے اس نے، مانتا ہوں میں، لیکن اس منجی ٹھوکنے میں اپنی بھی بہت اس نے جلیبیاں بیچی ہیں. صحیح ہے نا، اپنی جلیبی بہت بیچی، اور علمی دنیا میں زیرو ہے یہ آدمی. تبھی جب دلائل کا جواب دلائل سے دو تو بھاگ جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو لوگ جواب دیتے ہیں دلائل سے نہیں، گلے پھاڑتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ گلے پھاڑتے ہیں لیکن کچھ دلائل سے بھی جواب دے رہے ہیں. اور جو دلائل سے جواب دے رہے ہیں نا، میں نے عدالتی خلا کا دلائل سے جواب دیا، کوئی جواب آیا اس کی طرف سے، یو ٹرن لے لیا اس نے. اور باقی سارے مسائل کا دلائل سے جواب دینے کے لیے جہلم گیا تھا، جو یہ میں کہتے ہیں ایک ہی دفعہ فیس ٹو فیس بیٹھیں گے، اس نے مجھے بلایا اور پنترا بدل دیا. کتنے بڑا بلنڈر ہے. قیصر احمد راجہ صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں اس کا. مولانا عمران صفدر صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں، لیکن مولانا عمران صفدر صاحب کا یہ اپنے بیان میں بھولے سے بھی نام نہیں لیتا، کیونکہ اس کو پتا ہے میں نام لوں گا فیمس ہو جائیں گے، پھر لوگ ان کو سنیں گے اور کہیں گے یار اس کا جواب دو. اس لیے جو دلائل سے جواب دے رہا ہے اس کا یہ تذکرہ ہی نہیں کرتا، جو چیخو گلا پھاڑ رہا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے محلے میں آپ جو ہے، جو اصل دشمن تھا، پاورفل تھا، آپ اس کا نام ہی نہیں لیتے. آپ کو ایک بچہ گلی محلے میں معذور نظر آیا، وہ تڑیاں لگا رہا ہے، آپ نے کہا یہ دیکھو دشمن تڑیاں لگا رہا ہے. ابے اس کی تڑیاں لگانے سے کیا ہوگا؟ تو کچھ مولوی واقعی ایسے ہیں جو انجینئر کا باتوں کا دلائل سے جواب نہیں دے رہے، وہ صرف گلے پھاڑ رہے ہیں. حنفیوں میں بھی ہیں ایسے، دیوبندیوں میں بھی ہیں، اہل حدیث میں بھی ہیں، سب میں ہیں، گلے پھاڑ رہے ہیں. تو یہ انہی کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور جو دلائل کا جواب واقعی سچی مچی میں دلائل سے دے رہے ہیں، مولانا عمران صفدر صاحب ہیں، قیصر احمد راجہ صاحب ہیں، اور بھی کچھ علماء ہیں. جیلم میں بھی ایک اور مولانا صاحب ہے، مولانا مصعب نام ہے نا، مولانا مصعب صاحب، بڑا پرفیکٹ جواب دیتے ہیں. ان کا نام ہی نہیں لیتا کہیں اپنے بیان میں، نام ان کا لے گا جو گلے پھاڑ رہے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ گلے پھاڑ رہے ہیں، یہ کتنے دلائل سے جواب دے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی فلم ہے، لیکن بہرحال جتنی بھی بڑی فلم ہو، قتل کا کیس نہیں بنتا. اور 295C اس موقع پہ یہ نہیں بنتا. تو 295C کا جو متشدد مولوی ہیں ان سے گزارش ہے، خدا کے لیے تم پیغمبر کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے نبی کہیں گے ناموس رسالت کا ایک مقدس قانون تھا، تم لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے اس کو استعمال کیا، تو کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں گے قیامت کے دن؟ سوچنا چاہیے. جو ذاتی ٹھڑک ہوتی ہے اٹھا کے 295C پہ. میں نے تو ابھی ان کو انٹرویو دیا ہے، جو ریحان صاحب ہیں، ریحان طارق صاحب کو انٹرویو دیا ہے، اس میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے، سچا واقعہ، کہ کیسے ایک مولوی، جاہل مولوی نے دکان خالی کروانے کے لیے کسی پہ 295C کیس ڈالا، توہین رسالت کا جھوٹا کیس، تاکہ یہ دکان خالی کرے، دکان میرے قبضے میں آئے، مسجد کے قبضے میں آئے. اور 295C کا جعلی کیس ڈالا. جو اس کا وکیل تھا نا، اس نے مجھے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا، لیکن اگر میں اس کا کیس جیت جاتا تو یہ متشدد لوگوں نے مجھے بھی قتل کرنا تھا، جج کو بھی قتل کرنا تھا.